شریعت نے کوئی رعایت نہیں رکھی بے نماز بندے واسطے، کوئی رخصت تے چھوٹ نہیں رکھی بے نماز بندے واسطے، اللہ نے کوئی انعام تے فضیلت نہیں رکھی۔ ایک اور مقام قرآن پاک دا فردی نماز دے حوالے نال اللہ رب العالمین نے نماز دی اہمیت نو جا بجا بیان فرمایا، فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ۔ ایمان والیو نماز قائم کیتا کرو، اخلاص پیدا کرو نمازاں واسطے۔ نماز بھی ضروری ہے تے اللہ واسطے پڑھنا ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے تے نیت خالص ہونی چاہیے۔ فرمایا نماز دے پابند بن جاؤ۔ جدو بندہ نماز دا عادی ہو جاندا ہے، نماز دا پابند ہو جاندا ہے، اللہ اس واسطے اسلام تے چلن دا راستہ آسان بنا دیندا ہے۔ ایک اور مقام تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ فرمایا ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو، ساریاں نمازاں دی پابندی کرو، بالخصوص عصر دی نماز۔ عصر دی نماز یہ اس واسطے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ میرا طلبگار ہے یا دنیا دا طلبگار ہے۔ عصر دے وقت مصروفیت بڑی ہوندی ہے، عصر دے وقت گاہک بڑے آندے نے، عصر دے وقت لوگوں اندر افراتفری بڑی ہوندی ہے کیونکہ شام دا وقت قریب ہونے والا ہے، ہر بندہ جلدی تیزی دی اندر ہوندا ہے، لیکن رحمان نے میرے اور تواڈے واسطے یہ رستہ بیان کیتا ہے۔ فرمایا درمیانی نماز دی حفاظت کرنا، عصر دی نماز دی حفاظت کرنا۔ صحیح البخاری اندر حدیث پاک ہوتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام غزوہ بدر یا غزوہ احد دا واقعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر یہ احد دے میدان وچ نے، شادی تے نہیں، کسی فنکشن وچ نہیں، تے نہ دکان تے نہ مارکیٹ تے نہ بازار نہ اسپتال نہ اڈیاں تے نہ تھڑیاں تے نہ کرکٹ گراؤنڈ تے نہ میچ تے، کسے عصر دی نماز دا وقت گزریا جا رہا ہے تے حضور نو پتہ ہے کہ نماز کوئی نہیں پڑھی اور سورج غروب ہونے دے قریب ہے، اور کتے میدان بدر وچ انہاں کول پوچھو جتھے جنگی حالات بندے نے کہ وہ ماحول اور وہ جگہ کیویں دی ہوندی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر کول آئے نے، فرمایا اللہ دے رسول جی حال صلیت العصر، عصر دی نماز پڑھ لئی نے؟ کتے نے؟ حالت جنگ وچ نے، تے کس چیز دی فکر ہے؟ نماز دی۔ فرمایا اللہ دے رسول جی نماز اساں پڑھ لئی۔ فرمایا عمر میری نماز رہ گئی ہے، وقت گزر، اول وقت گزر گیا جتے حضور پڑھ دے سن حالات جنگ وچ۔ طریقہ قرآن نے بیان کیتا ہے، 6 طریقے قرآن، صرف ایک سجدہ بھی کرنا ضروری اور لازم ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، فرمایا عمر میری نماز بھی رہ گئی۔ فرمایا عمر تھوڑا جا سائڈ تے ہونے آئیے نماز پڑھی عصر دی حالات جنگ وچ، اور جنگی سامان آپ نے زرہ بھی پہنی ہے، خول بھی پہنے ہے، تلوار ہاتھ چ آپ دے کول سواری ہے۔ حضرت عمر بھی اترے، حضور بھی اترے، تے آپ نے جو سارا سامان جنگی ساز و سامان پہنے ہویا ہے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر دی نماز عمر نو پڑھائی، خود بھی پڑھی، جماعت کروائی، کتھے؟ میدان قتال وچ۔ نماز ہو گئی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں ویکھیا نا کہ وقت نماز دا گزر گیا ہے، پڑھنی تے ہے تھوڑا جہا، سورج رہندا ہے، ٹکیا باقی ہے، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اندر بیٹھے نے، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کسی انسان واسطے بددعا نہیں کی تھی۔ کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی، حضور نو گالاں کڑیاں گئیاں نے، پتنے کی کیا گیا، حضور نو طائف دیاں وادیاں پتھر مارے گئے، تے فرشتہ آیا، فرمایا اے آن والے ہو تسی نہیں جان دے، اے قوم میرا مقام نہیں سمجھدی، تے اللہ انہوں ہدایت دے گا پتھر کھا کے کافراں کولو حضور نے دعا دیتی ہے جی اوہی کافر نماز دے دوران حائل ہوئے نے، وقت تو لیٹ ہوئی ہے، کس وجہ تو؟ قتال دی وجہ تو، قتال ہو رہے سی کافراں نال، مشرکاں نال، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی ارشاد فرمایا، فرمایا عمر اللہ رب العالمین انہاں کافراں دے گھراں نو، انہاں مشرکاں جنہاں دی وجہ تو میری نماز لیٹ ہو گئی ہے، رہ گئی ہے، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے الفاظ التجا کر رہے نے، اے اللہ انہاں مشرکیناں دے جڑے بڑے مر گئے نے، انہاں دے بابے دادے، انہاں دے والد جڑے بھی دنیا تو رخصت ہو گئے نے، انہاں دیاں قبراں نو ہی اگ نال بھر دے، انہاں تے جانا ہی ہے، لیکن انہاں دے جو بڑے فوت ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں نو بھی اگ نال بھر دے۔ حضور نے میدان قتال یہ لفظ ارشاد فرمائے، کس دی وجہ تو؟ حضور نو گالاں کڑیاں گئیاں نہیں، حضور نو تیر لگا ہے نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو تنگ کیتا ہے نہیں، بلکہ نماز لیٹ ہوئی ہے، تے لیٹ ہونا کافراں دی وجہ تو ہوئی ہے، تے محبوب نے فرمایا اے اللہ انہاں مشرکین دے جڑے بزرگ تے وڈے مر گئے نے
انہاں دیاں قبراں نو اگ نال بھر دے جنہاں میں محمد دی نماز لیٹ کروا دیتی تے نماز اثر صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور میدان قتال وچ نماز نہیں چھڈی پڑھی ہے تے لیٹ ہو گئی ہے تے بد دعا دیتی ہے مومن مسلمان کلمہ گو لا الہ پڑھنے والو اہل حدیثو اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندیو مسلمانو دسو میرے اور تہاڈے کول کیڑا باقی گزر ہے کپڑے پلیت نے چنگا مسلمان ہے بھئی پلیتی دی حالت وچ پھرنا چنگا مومن ہے نماز دی اہمیت دعوت دو حضرت صاحب کپڑے ٹھیک نہیں کپڑے نو کیوں کپڑے ناپاک نے ہے مسلمان تے پلیت کپڑے پائی پھردا ہے مومن تے پلیت پھردا ہے ویسے عذر بندا کوئی نہیں جتنے بھی عذر پیش کرنے اللہ دے ہاں شریعت دی روح اندر کاروبار دکان کرکٹ میچ یا میدان کوئی بھی ہوئے کوئی بھی عذر ساڈا قابل قبول ایتھے کوئی نہیں اگے کیویں ہوئے گا پھر قرآن پاک نے ایک اور مقام تے اے جتنی آیتاں اور حدیثاں پڑھ رہے ہیں نا تے بے نماز بندہ نماز نہیں جڑا پڑھدا وہ ساریاں چیزاں دا رد کردا ہے انہاں ساریاں چیزاں نو تے چھوڑی بیٹھا ہے جے قرآن دے حکم نو مندا حضور دے حکم نو مندا کوئی ایک تے من لیندا پھر ایک اور مقام تے اللہ نے فرضی نماز دی اہمیت سمجھائیے ایتھے مسئلے پوچھے جاندے نے کل دے ایتھے مسئلے پوچھے جاندے نے جی اینجے جی میں فلاں کرنا چاہنا مسئلے پوچھے جاندے نے عمرے دے اس بندے کا عمرہ بھی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا اس بندے کی جنازے میں کھڑی ہوئی بولے ہوئے لفظ اور شہادت میت کے حق میں کوئی نہیں قبول ہوتے جو بے نماز ہے جو بے نماز انسان ہے اس کی کوئی عبادت قرآن میں شریعت میں دین میں توحید کے بعد اللہ نے کون سا عمل اسی جی نہیں جی چھڈو جی آج شیطان نے کیسے 99 نیکیاں کرا کے تے ایک گناہ کروا رہا ہے بے نمازی ہون والا اسی بڑا کام کر رہے ہیں جی رفاع عامہ دی اسی فلاں کیتا ہے جی پنڈ فلاں کیتا ہے یتیم بچیاں نو اے کیتا ہے فلاں نو ستنا مال دیتا ہے اسی اینج کر رہے ہیں یہ سارے معاملات اور ساری چیزیں صحیح البخاری کی حدیث پر پیش کرتے ہیں آقا فرمایا اے میرے صحابہ میری امت دے لوگو ڈر جایا جس بات با خوف اپنے ذہن وچ رکھیا جے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس فرمان نو اپنے دل و دماغ وچ رکھیا جے یا رسول اللہ کی آپ نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک اثر دی نماز چھڑ دے روایت صحیح البخاری اندر اس نو اس بات تے خوف زدہ رہنا چاہیے اس دے دل وچ پریشانی رہنی چاہیے کہ ایک نماز دی وجہ تو نماز اثر دی وجہ تو جے میرے رب دا غصہ غالب آ گیا جے میرے رب نے چاہا آقا فرماتے ہیں کہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے نیک اعمال اللہ ضائع کر دے گا جس نے ایک فرض نماز چھوڑی لوگوں دین کے اندر شریعت کے اندر پوری دین حنیف اور قرآن کے اندر کلمہ توحید کے بعد کسی عمل کی پوچھ گچھ نہیں ہے سب سے پہلے پوچھ ہے تو فرضی نماز کی ہے جس کی اہمیت اور حیثیت اور دعوت ہے وہ نماز ہے جو بے نمازی ہے اس کے ہر عمل کے اندر خدشات ہیں اس کی قبولیت کے اندر خدشات ہیں آئیے قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے اللہ رب العالمین نے